السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمار مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایٹ عمار یوٹیوب چینل۔ آج میں جس ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں، اگر ان کے بارے میں یہ شعر کہوں تو بھیجانا ہوگا۔ دوسروں کی خوشامد کا شوق نہیں مجھے، دوسروں کی خوشامد کا شوق نہیں مجھے، جیسا بھی ہوں اپنے ہی نام سے جانا جاتا ہوں۔ وقت کروٹیں بدلتا رہے گا، عظیم لوگ بساتے ہستی پر جلوہ گر ہوتے رہیں گے۔ پنجاب کی سرزمین کو بھی بعض ایسے چمکتے ستاروں پر ناز ہے جنہوں نے بڑے صغیر کی عوام کو خواب غفلت سے بیدار کر کے اپنی روشنی سے ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا۔ ایسی تاریخ ساز ہستیوں میں میاں فضل حسین کا قد اونچا ہونے کی بنا پر دور سے نظر آتا ہے۔ آپ 1877 میں ضلع گرداسپور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے آبائی گاؤں میں ہی حاصل کی۔ آپ کے والد خان بہادر میاں حسین بخش سرکاری ملازمت میں ڈسٹرکٹ جج کے عہدے سے ریٹائر ہوئے تھے۔ فضل حسین نے سیکنڈری اسکول کا امتحان پاس کرنے کے بعد 1892 میں گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا۔ ان کے ہم جماعتوں میں علامہ اقبال، شیخ عبدالقادر بھی شامل تھے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کو انگلستان بھیجا گیا، جہاں 2 مرتبہ آپ نے ICS انڈین سیول سروس کے امتحانات میں شریک ہوئے لیکن ناکام رہے۔ آخر کار کیمبرج سے BA کر کے بیرسٹری کی سند لے کر واپس آ گئے۔ انہوں نے 1901 میں سیالکوٹ میں قانون کی پریکٹس شروع کی۔ 4 سال بعد آپ لاہور منتقل ہو گئے۔ شروع ہی سے انہوں نے سماجی اور سیاسی سرگرمیوں میں دلچسپی لی۔ 1905 میں انجمن حمایت اسلام لاہور کی کمیٹی کے رکن منتخب ہوئے۔ 1 سال بعد وہ اسلامیہ کالج کی یونین کے سیکرٹری بن گئے اور اس حیثیت سے انہوں نے اسلامیہ کالج لاہور کی تعمیر و ترقی میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ ابتدا ہی سے وہ کانگریس کے ممبر بن گئے۔ آل انڈیا مسلم لیگ سے پہلے میاں فضل حسین نے چند دوستوں کی مدد سے اس نام سے لاہور میں ایک جماعت قائم کی۔ اس لحاظ سے وہ مسلم لیگ کے اصل بانی تھے۔ مسلمانوں کی مجوزہ سیاسی جماعت کے لیے پنجاب ہی کے ایک لیڈر محمد شفیع نے مسلم لیگ کا نام تجویز کیا تھا۔ میاں محمد شفیع اور فضل حسین کے درمیان کئی اختلافات پائے جاتے تھے، اس لیے فضل حسین نے میاں محمد شفیع کی قائم کردہ صوبائی مسلم لیگ میں کوئی اہم کردار ادا نہ کیا۔ 1907 میں صوبائی مسلم لیگ کے قیام کے وقت فضل حسین اور ان کے ساتھیوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف سے میاں محمد شفیع کی صوبائی مسلم لیگ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ میاں فضل حسین میاں محمد شفیع کے قدامت پسندانہ نظریات اور صوبائی لیگ میں اجاراداری کے خلاف تھے، لہٰذا انہوں نے میاں محمد شفیع کے خلاف مہم کا آغاز کیا اور آخر کار 1916 میں آل انڈیا مسلم لیگ میاں محمد شفیع کی صوبائی لیگ کو مرکزی لیگ سے خارج کر کے میاں فضل حسین کی قائم کردہ صوبائی لیگ کو تسلیم کر لیا گیا۔ میاں فضل حسین 1920 تک صوبائی لیگ کے سیکرٹری رہے۔ جب 1916 میں میثاق لکھنؤ پر دستخط ہوئے تب میاں فضل حسین بھی اس کے مصنفین میں شامل تھے۔ 1 سال بعد اس میثاق کی حمایت کے لیے آپ ہی کی سرکردگی میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس کا انعقاد میاں فضل حسین کی جرأت مندانہ شخصیت کا مرہون منت تھا۔ سر مائیکل اڈوائے جیسے سخت گورنر کی موجودگی میں اس کانفرنس کا انعقاد نہایت ریرانہ اقدامات تھا۔ سر مائیکل صوبے میں ہر قسم کی کارروائی اور جلسے جلوسوں کے خلاف تھے۔ وہ مرکزی حکومت کو یہ ثابت کروانا چاہتے تھے کہ صوبے کے لوگ مطمئن اور خوشحال ہیں۔ سیاسی اصلاحات کا مطالبہ کرنے والوں کی تعداد نہایت ہی قلیل اور محدود ہے۔ پنجاب کے زمیندار کاشتکار حکومت کی پالیسیوں اور اقدامات سے مکمل طور پر خوش ہیں۔ نیز سرحد کے قریب ہونے کی وجہ سے پنجاب میں امن و امان کا قیام نہایت ضروری تھا، اس لیے وہ ہر قسم کی سیاسی کارروائیوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ کانفرنس میں میاں صاحب کا صدارتی خطبہ بھی ان کے لبرل نظریات اور شخصیت کا آئینہ دار تھا۔ انہوں نے اپنی صدارتی تقریر میں حکومت کی سخت کی پالیسی پر نکتہ چینی کی۔ ان کے مطابق حکومت ایک طرف خوشحالی اور اطمینان کا پروپیگنڈا کر رہی ہے، لیکن دوسری طرف سیاسی کارروائیوں اور سیاسی لیڈروں پر پابندیاں عائد کرنے میں مصروف ہے۔ اگر عوام مطمئن ہے تو سیاسی کارروائیوں پر پابندیوں کا کوئی جواز نہیں ہے۔ آپ نے پنجاب کے بارے میں حکومت ہند کی پالیسی کی بھی مذمت کی۔ بہترین اور شاندار فوجی خدمات کے باوجود سیاسی اور آئینی اعتبار سے ان کی حیثیت دوسرے صوبوں سے کمتر تھی۔ آپ نے سیاسی اداروں اور سرکاری ملازمتوں میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے اصول مرتب کرنے پر زور دیا تاکہ دونوں قوموں کے درمیان تعلقات بہتر ہو سکیں۔ یہ خطبہ میاں صاحب کے نظریاتی اور شخصیت کا آئینہ دار ہونے کے علاوہ پنجاب کے سیاسی حالات کے لیے اہم حیثیت کا حامل تھا۔ اس سے حکومت کے بارے میں پائے جانے والے خوف کو دور کرنے میں بھی مدد ملی اور صوبے میں سیاسی عمل کی بحالی میں مددگار ثابت ہوا۔
1915 میں آپ نے یونیورسٹی کے نشست سے انتخاب لڑا، لہٰذا یونیورسٹی کا حلقہ پڑھے لکھے افراد پر مشتمل تھا، اس لیے آپ کو اپنی کامیابی کا یقین کامل تھا۔ اس حلقے میں ہندوؤں کی اکثریت تھی اور آپ کا مخالف بھی ایک ہندو اور سکھ تھا۔ ان میں قابلیت، سیاسی بیداری اور قومی خدمات کے اعتبار سے فضل حسین کا پلڑا یقیناً بھاری تھا۔ جب فضل حسین نے اپنے دوستوں سے مدد کی اپیل کی تو سب نے معذوری ظاہر کی کہ ایک ہندو کے مقابلے میں مسلمان کو ووٹ دینا ہم پر غداری سمجھتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد میاں فضل حسین پر ایسا اثر ہوا کہ آپ نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک ہندوستانی مسلمان، خواہ وہ کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو، وقت پڑنے پر ہمیشہ اس کے خلاف ووٹ دیے۔ جلیانوالہ باغ کے واقعے کی شدید مذمت کے ساتھ آپ نے کانگریس اور خلافت کمیٹی کی طرف عدم تعاون کی بھی خلاف ورزی سمجھی۔ آپ نے اپنی مقبولیت خطرے میں ڈال کر اسلامیہ کالج کے طلباء کو تحریک میں شامل ہونے کی اجازت نہ دی۔ 1920 میں امرتسر میں پولیٹیکل کانفرنس کے دوران بھی آپ نے اپنی مخالفت اور نظریات کو بھرپور اظہار کیا۔ اس وجہ سے آپ نے 1920 میں کانگریس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ آپ تحریک خلافت کے دوران مسلمانوں میں پائے جانے والے جوش و خروش کے بھی سخت مخالف تھے۔ آپ کے خیال میں تحریک مسلمانوں کے مفادات سے کوئی تعلق نہیں رکھتی تھی، اس کے علاوہ اس کے مطالبات بھی ناقابل عمل اور غیر یقینی تھے۔ 1912 میں آپ کو پنجاب کا غیر سرکاری وزیر مقرر کیا گیا۔ آپ کے مطالبے پر آپ کے ہم خیال وزیر لالا ہرکرشن لال کو بھی منتخب کیا گیا تاکہ غیر فرقہ وارانہ سیاست کو پروان چڑھانے میں مشکل پیش نہ آئے۔ ملازمتوں میں مسلمانوں کو مناسب نمائندگی دلانا بھی آپ کے سنہری کارناموں میں شامل ہے۔ آپ نے اس سلسلے میں وثاق لکھنؤ کا سہارا لیا۔ آپ نے ملازمتوں کے علاوہ تعلیمی اداروں میں بھی 40% سیٹیں مسلمانوں کو دلانے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو اچھے تعلیمی ادارے خاص کر گورنمنٹ کالج لاہور اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور میں داخلہ ملنا نہایت مشکل تھا۔ میڈیکل کالج کے پرنسپل نے 40% مسلمان طلبہ کو اپنے کالج میں داخلہ دینے میں تعامل کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ ایسی پالیسی کو صحیح نہیں سمجھتے۔ انگریز افسروں کی مخالفت اور ہندوؤں کی تنقید کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میاں فضل حسین نے اسے فوری طور پر مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا۔ ہندوؤں کو مسلمانوں کی حالت بہتر ہونے کی امید ہوئی تو ان کو میاں فضل صاحب کی شخصیت سے عناد پیدا ہونا فطری بات تھی، لہٰذا ان کے خلاف طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اس پر میاں فضل صاحب نے کانگریسی لیڈروں کو پکارا کہ وہ میثاق لکھنؤ کی ترتیب سے باقاعدہ ایک فریق کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے ان کا فرض ہے کہ وہ صحیح فیصلہ کریں۔ لیکن اس کے جواب میں کانگریسی لیڈروں نے جواب دیا کہ وہ میثاق لکھنؤ اور کونسل کے ممبر پر لعنت بھیجتے ہیں، اس لیے انہیں آئینی اصلاحات سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میاں صاحب کے کشادہ ذہن اور انصاف پرستی کے علاوہ ہندوؤں کی چیخ و پکار کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ آپ صرف مسلمانوں کی بہتری کے لیے نہیں سوچتے تھے بلکہ ہندوؤں کی سب سے نچلی ذات یعنی اچھوتوں کی بھی آپ کو فکر تھی، اور اچھوت میاں صاحب کے وجود کو مہاتما گاندھی سے بھی زیادہ بہتر خیال کرتے تھے۔ آپ نے ہندوؤں کے نچلے طبقے کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے ایک سرکولر جاری کیا جس کے مطابق صوبے کے تمام تعلیمی اداروں میں اچھوتوں کے خلاف امتیازی سلوک روا نہ رکھنے کی ہدایت کی گئی۔ حکم عدولی کی صورت میں سرکاری گرانٹ ضبط اور دیگر تعزیزی اقدامات کرنے کی دھمکی دی گئی۔ 1925 میں کچھ عرصے کے لیے آپ گورنر جنرل کی انتظامیہ کونسل کے رکن بھی رہے۔ 1926 میں آپ صوبائی حکومت میں محفوظ محکمہ جات میں وزیر مالیات مقرر ہوئے۔ اس دوران آپ نے پنجاب لینڈز ایکٹ کا نفاذ کیا۔ اس ایکٹ کے تحت مالیہ کی زیادہ سے زیادہ شرح پر قانونی پابندی عائد کر دی گئی۔ یہ قانون انقلابی نوعیت کا حامل تھا، لہٰذا اس سے کاشتکاروں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچنے کی توقع تھی، اس لیے گورنر نے اس کی مخالفت کی، لیکن نئے گورنر کی آمد کی وجہ سے یہ قانون منظور کر لیا گیا اور بعد میں اس ایکٹ کا نفاذ بھی عمل میں آ گیا۔ آپ نے ان پڑھ دیہاتیوں میں قومی جذبے کا شعور پیدا کیا اور انہیں اپنے علاقے سے محبت کرنا سکھایا۔ میاں صاحب کے ان کے اندر ایسے جذبات اجاگر کرنے کی وجہ سے پنجابیوں کو اپنے علاقے سے بے پناہ محبت ہو گئی۔ آپ نے دیہاتیوں کے لیے زرعی قرضوں کا آسان بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے، اس وجہ سے آپ کو جدید پنجاب کا بانی خیال کیا جاتا ہے۔ سر مائیکل ایڈوائر نے آپ کے چند ایک اقدامات کی مخالفت کی، لیکن آپ اسمبلی کے غیر سرکاری اراکین کی مدد سے اپنے موقف پر قائم رہے اور آخر کار کامیابی نے آپ کے قدم چومے۔ اس وجہ سے آپ کو پنجاب کا طاقتور ترین وزیر خیال کیا جاتا ہے۔ سیاسی میدان میں میاں صاحب کا اہم ترین کارنامہ یونسٹ پارٹی کا قیام تھا۔ انہوں نے حالات کے تقاضے کے مطابق یہ خیال اپنے ذہن میں مستحکم کیا کہ موجودہ حالات میں آئندہ پارلیمانی طرز حکومت کے تحت مسلمانوں کے لیے پنجاب میں اپنے مقاصد حاصل کرنے اور اپنی سیاسی بالادستی قائم رکھنے کی تدبیر یہ تھی کہ وہ
اپنی صفوں میں اتحاد کے علاوہ ہندو جاٹوں اور ان کے ہم خیالوں غیر مسلم عناصر کو بھی شامل کر لیں۔ اس طرح پنجاب کونسل میونسپلٹی، جس کے پہلے سربراہ آپ تھے، نے پنجاب اسمبلی میں پنجاب کی نمائندگی کا بیڑا اٹھایا۔ ڈاکٹر عاشق حسین بٹالوی اقبال کے آخری 2 سال میں اس پارٹی اور میاں صاحب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اگر پارٹی ذات پات کی تفریق اور قبائلی تعصب کے جذبے سے بلند ہو کر صرف انہی خطوط پر کام کرتی جو اس نے اپنے لیے وضع کیے تھے تو کسی کو شکایت کا موقع نہ ملتا، لیکن مصیبت یہ آن پڑی کہ چودھری لال چند اور ان کے رفقا یہ نقطہ نگاہ لے کر آئے تھے کہ پنجاب میں اگر کوئی مظلوم طبقہ ہے تو وہ جاٹ ہے۔ میکلیگن 1924 کے وسط میں انگلستان واپس چلا گیا اور اس کی جگہ میلکم ہیلی نے گورنر کا عہدہ سنبھالا، جو کشادہ ذہنی میکلیگن کے پاس تھی۔ اس کی کمی ہیلی میں تھی، وہ تنگ نظر تھا۔ ہندوؤں کی طرح ہیلی بھی میاں صاحب کے وسیع اختیارات سے نالاں تھا۔ وہ میاں صاحب کو جی حضوری کے سبق پڑھانا چاہتا تھا۔ اس بنا پر میاں صاحب اور ہیلی کے درمیان تنازع شروع ہوا اور اس وقت تک قائم رہا جب تک ہیلی پنجاب کا گورنر رہا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ اس سے یہ بات ہرگز پسند نہیں کہ ایک وزیر جسے چند محکموں کی گاڑی چلانے کے لیے کہا گیا ہو، وہ ڈرائیور کے بجائے اس گاڑی کا مالک بن جائے اور گاڑی کو اس کے اصل مالک سے چھین کر اپنے قبضے میں کر لیں۔ لیکن یہ ضدی گورنر اپنے تمام تر اختیارات کے باوجود میاں صاحب کا کچھ نہ بگاڑ سکا اور آخرکار اسے اپنے عہدے سے سبکدوش ہونا پڑا۔ آپ نے 1 اپریل 1930 کو آل انڈیا مسلم کانفرنس کا بحال کیا۔ اس کانفرنس کی بنیاد 1928 میں نہرو رپورٹ کے خلاف مسلمانوں کے موقف کے اظہار کے لیے رکھی گئی تھی۔ 1935 کے ایکٹ کے نفاذ تک مسلمانوں کی مضبوط ترین نمائندہ جماعت بنانے میں آپ کا کردار مثالی تھا۔ گول میز کانفرنسوں کی تیاری کے زمانے میں مسلم مطالبات کی پشپناہی کرنے والوں میں سب سے زیادہ فعال اور بااثر شخصیت کی حیثیت سے سر فضل حسین کا مقام بہت اونچا ہے۔ میاں صاحب نے اپنی صلاحیتوں کی اور عہدے کے پورے اثر و رسوخ کو مسلم مطالبات کی کامیابی کے لیے صرف کیا۔ اس سلسلے میں ان کی نجی ڈائری کے اندراجات اور ان کے خطوط جو لگاتار سر محمد شفیع، ڈاکٹر شفاعت احمد اور چودھری ظفر اللہ خان کو بھیجتے رہے، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلم مطالبات کی آدھی جنگ مسلم مندوبین نے گول میز کانفرنس میں اور آدھی سر فضل حسین نے دہلی اور شملہ میں بیٹھ کر لڑی۔ ان کا سب سے اہم کارنامہ مسلمان نمائندوں کا انتخاب تھا۔ آپ نے 1931 سے 1935 تک مرکزی ہندوستان کی پالیسیوں پر چھائے رہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے وہی نمائندے دوسری گول میز کانفرنس میں جانے دیے جو جداگانہ قومیت پر ایمان رکھتے تھے۔ 1936 کے آغاز میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے نقطہ نگاہ کے مطابق مسلم لیگ کے زیر اہتمام انتخابی مہم کا آغاز کیا، لہٰذا میاں فضل حسین اور قائد اعظم کی ملاقاتیں کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکی، لیکن انہوں نے انتخابات کے بعد ملاقات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن میاں صاحب نے قائد اعظم سے ملاقات کے بجائے 9 جولائی 1936 کو اپنے خالق حقیقی سے ملاقات کو ترجیح دی۔ اگر عدل و انصاف کا ترازو پکڑ کر میاں فضل حسین کی گوناگوں خدمات کا وزن کیا جائے تو پنجاب کی سیاست میں ہمیں کوئی اور زیادہ چمکتا ستارہ نظر نہیں آتا جیسا کہ میاں صاحب ہے۔ اس شخص نے کبھی اصولوں پر سودے بازی نہیں کی، بلکہ اصولوں کی خاطر بعض اوقات حاکم وقت سے بھی ٹکر لینے میں کبھی نہ گھبرائے۔